فہیم نیازی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. امیر خسرو کا کلام سماعت کیجئے اور پھر مزید گفتگو انشاءاللہ اس حوالے سے کرتے ہیں. بسم اللہ. نمیدانم چه منزل بود شب جای که من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جای که من بودم بهر سوراخ سے بسمل بود شب جای که من بودم بہر سوراخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگار سرو قدے لالا رخ سارے پری پہ کر نگار سرو قدے لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم بہر سوراخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سوراخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب ابھی ہم نے تذکرہ کیا کہ یمین الدین کس طرح خسرو بنے, جی خسرو کس طرح سے امیر خسرو بنے. جی 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 اچھا, ایک تو بہت اچھا یہ سوال ایسا کیا کہ آپ نے سب چیزوں کو ایک ساتھ مربوط کر دیا. وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ لے کے گئے تھے قاضی اسد الدین قاضی عز الدین صاحب کے پاس, تو وہاں جب انہوں نے پوچھا کہ اپنے حوالے سے بتاؤ, یعنی شجرہ بتاؤ, زمانے میں یہ بھی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ دیکھیں خانوادہ کیا ہے, جی ہاں خانوادہ کیا ہے. تو انہوں نے جب اپنے باپ کا نام بتایا تو حضرت محمود سلطانی بتایا, چونکہ سلطان التتمش کے زمانے میں وہ آئے تھے, تو یوں بتایا. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا فوری طور پر کہا کہ پھر تو تم بھی شاعر سلطان. واہ. اور اب شاعر سلطانی اور شاعر سلطان یہی خسرو ہے نا, اس کا ترجمہ کریں تو یہ خسرو ہے. تو یہاں سے وہ خسرو ہوئے, اور اس کے بعد جب بلبن تک آتے آتے آپ کی کیفیت بہت آگے ہو گئی, تو اس وقت آپ کو ہاتھی کے برابر سونے میں تولنے کا حکم ہوا تھا اور امیر کا رتبہ دیا گیا. ذرا میں ایک بہت نازک سی جانب جانے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کے سوال کے حوالے سے, کہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ درباروں سے تعلق اور امیروں سے تعلق کیوں تھا. دیکھیے آج امیروں سے تعلق اور درباروں سے تعلق کا مفہوم کچھ اور ہے, اور اس وقت کچھ اور تھا. اس وقت درباروں کی حاجت اور ضرورت یہ تھی کہ وہ ایسے نابغہ روزگار افراد کو اپنے ساتھ رکھ کے اپنی تطہیر کرتے تھے, اور ان کے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کر کے یہ باور کراتے تھے کہ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ فرد نہ سمجھیں, انجمن اور ادارے سمجھیں. تو ایک تو یہ وجہ تھی, یہ وجہ ہے کہ تسلسل سے آپ آ رہے ہیں. لیکن آپ ذرا ایک ارتباط یوں دیکھیے کہ کہاں تو امارت اور امیر خسرو کا لقب, اور کہاں یہ خاکساری, اور کہاں یہ خادم ہونے کا وصف, کہ وہ یہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں آ کے کہتے ہیں جب آئے ہیں تو آئے تھے تم طراق سے, اور جب جبہ و دستار رکھ دیا تو کہا کہ ایک نگاہ میں ساری چیزیں ختم ہو گئیں اور میری دنیا کو آپ نے بدل ڈالا. اس میں ایک چیز بہت اہم جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے اصناف بہت ساری ہیں. ابھی جو ہم نے غزل سنی, شب جائے, میں اسے غزل کہہ رہا ہوں, جی
اس لیے کہ نعت کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، اصناف، کس صنف میں آپ نعت کہہ رہے ہیں، نعت یا غزل جسے، تو یہ اس میں نے اس لیے اہتماماً اس کو غزل کہا کہ اس کا ایک شعر 100% غزل کا ہے، باقی نعت کے ہیں، اور غزل کی کیفیت یہی ہے کہ اس میں آپ کوئی اور چیزیں بھی لا سکتے ہیں، لیکن ان کی حضرت امیر خسرو کی کیفیت یہ ہے جس کو شبلی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ 600 سال، یعنی جس وقت انہوں نے بات کی تو اس وقت ہو چکے تھے، 600 سال تک آج تک کوئی ایسا شاعر نہیں ملا ہندوستان کو کہ جو اتنی متنوع انداز میں اصناف میں شعر کہہ سکے۔ پھر یہ کہا انہوں نے کہ ایران اور رومت الکبریٰ کو بھی یہ وصف نہیں ملا، اس لیے کہ انہوں نے کہا سعدی ایک صنف میں کہہ رہے ہیں، ثنائی ایک صنف میں کہہ رہے ہیں، نظامی ایک صنف میں کہہ رہے ہیں، اور حضرت امیر خسرو کے بعد آتے ہیں نظیری اور دوسرے لوگ، ان کا اپنا اپنا اصناف کا انداز ہے، لیکن یہ حضرت امیر خسرو ہیں کہ جو ساری اصناف میں یعنی شعر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آ کر یہ بتاتے ہیں کہ سارا شعر کا میرا جو مخزن ہے، خزانہ ہے، وہ میں اب لٹا دینا چاہتا ہوں نعت کے منصب پر، نعت کی محفل پر۔ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا اس میں جو ایک چیز ہے، آپ دیکھیے لفظوں کو بدل دینا معنی کے اعتبار سے ہر ایک آدمی کا نہیں ہے، وہ جو آپ نے دوسرا شعر جو آپ نے کہا ہے نا، تو اس میں آفت دلبود، آفت کو مثبت باندھنا حضرت امیر خسرو ہی کی شان ہے، آفت دلبود۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس کو مثبت انداز میں باندھا گیا ہے، آفت کا معنی بدل گیا، یہ وصف ہے حضرت امیر خسرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے جو ربط تھا آپ کا، اور اس کی مثال ایک شیخ اور مرید کا ایسا ربط، ایسا تعلق، یہ بہت کم ہمیں دیکھنے میں تاریخ میں ملتا ہے، اور دونوں ہی بہت معروف شخصیات ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ قول ملتا ہے کہ اگر ایک قبر میں 2 آدمیوں کو دفن کرنے کی اجازت ہوتی تو میں یہ چاہتا کہ خسرو کو میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ ایک تو محبت کا شیخ ہیں، اور شیخ ہوتے ہوئے یہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے روز مجھے امید ہے کہ اس ترک کے دل میں جو آگ سلگ رہی ہے اس سے میرا نامہ اعمال پاک ہو جائے گا۔ یہ ایک شیخ کہہ رہا ہے، ایسا ربط، اور پروفیسر صاحب نے بھی یہ فرمایا، اور دنیا کہتی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی نظر جب پڑتی ہے خسرو پر تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، وہ جبہ و دستار بھی جو ہے وہ بارگاہ میں پیش ہو جاتا۔ اس ربط کے حوالے سے کیا؟ یہ ساری کی ساری عشق کی کیفیت ہے، یہ ساری کی ساری عشق کی کیفیت ہے، عقل یہ منزل طے نہیں کر سکتی۔ بے شک، بے خطر کود پڑا آتش نمروز میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام، ابھی عقل ابھی چنا چونی میں لگی ہے۔ بے شمار شاعروں کا تذکرہ صاحب نے بھی کیا، پروفیسر صاحب نے کیا، مگر ان تمام میں بالکل منفرد مقام ہے حضرت امیر خسرو کا، اور یہ جبھی پیدا ہوتا ہے جب عشق پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ، عشق از اول چرا خونی بواد، عشق پہلے مرحلے میں بہت خونی ہے۔ عشق از اول چرا خونی بواد تا گریزد ہر کے بیرونی بواد، تاکہ ہلکے پھلکے جو ہیں باہر نکل جائیں، عشق کی سرحدوں میں نہ آئیں، اور جو آ جاتا ہے اور جو سوختہ دل ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے کہ اس ترک بچے کے سینے میں وہ دل ہے جس کے عوض، وہ تپش عشق ہے جس کے عوض نظام الدین محشر میں بخشا جائے گا۔ کیا بات! اور اگر شریعت میں گنجائش ہوتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ مجھے ہم دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ عشق کی اعلیٰ ترین منزل، حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا اور امیر خسرو اس وقت وہاں نہیں تھے، اس مقام پر بنگالہ کے غالباً مہم میں وہاں گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو اس شدت عشق اور اپنے شیخ سے محبت کے جذبے کے ساتھ آپ کی قبر اطہر کے رد انداز میں بڑھے کہ ایک بزرگ وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا، روک لیا، وہ لپٹ جانا چاہتے تھے جا کے اپنے شیخ سے۔ شیخ یہ فرما چکے ہیں کہ میرے گنجائش ہوتی تو میرے ساتھ ہی دفن کر دینا، تو مرید کی کیفیت کیا ہے کہ لپٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو مجذوب ہیں ان کو روکتے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا ان سے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے خسرو کو روکا؟ کہنے لگے جتنی بے چینی یہاں تھی اس سے زیادہ وہاں تھی، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ شریعت کے معاملات الجھ جاتے، وہ باہر نکل آتے اپنے مرید لا یرید سے ملنے کے لیے اور معاملات بگڑ جاتے۔ اس حد تک عشق کی کیفیت ہے، یہ ربط ہے، یہ تعلق ہے۔ تو پروفیسر صاحب تقریباً آ چکا ہے، لیکن میں صراحتاً تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے ہوتا ہے کہ بے شمار شعراء ہیں اور بہت بڑے بڑے شعراء کہ جن کا نام لیتے ہوئے گردنیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن جن کا کلام سن کر آج بھی تازہ لگے، دل نرم ہو جائیں، آنکھیں رونے لگیں،
कैसे होता है ये? सुभान अल्लाह। देखिए एक तो जिस तरह एक इशारतन डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये इर्तिकाज़ जो है ना, ये कैफियत जो है, ये तो इश्क का एक समर है। ठीक, बीज इश्क का बोएंगे तो समर यही कैफियत वाली आंसुओं वाली आएगा। बहुत खूबसूरत, ये आंसुओं की सूरत में समर है।